اور کافر بھی رب کو رب مانتے تھے اور مشرک بھی رب تعالیٰ کے وجود کے قائل، بلکہ ظاہر طور پر اگر دیکھا جائے تو نام نام کے مسلمانوں سے مشرکوں کو رب تعالیٰ سے عقیدت زیادہ تھی، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ شرک کا وسیلہ، چنانچہ آٹھویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا دستور بتایا ہے۔ مایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ نَصِيبًا، اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی سے اور مویشیوں سے ایک حصہ، فقالو پھر کہتے ہیں ھذا للہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو مشرک پہلے رب تعالیٰ کا حصہ نکالتے تھے، پھر خود ساختہ معبودوں کا حصہ نکالتے تھے، جبکہ یہ نام کے مسلمان جن یہ صرف بزرگوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، انہیں کا دھواں دھاتے رہتے ہیں، پھر تھک ہار کے رب تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے کہ مشرک کہتے تھے ہؤلاء عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور ہم بڑے گھٹیا اور حقیر ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہے، یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ اس طرح سمجھو کہ صدر مملکت کو رعیت کا ہر آدمی تو بغیر واسطے کے نہیں مل سکتا، بلکہ ڈی سی، کمشنر، وزیر اعلیٰ وغیرہ کا واسطہ تلاش کرے گا، جن کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے، ہم ان کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں۔ اور سورہ زمر میں ہے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے مشرک ان کو رب نہیں مانتے تھے، بلکہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آیا فلا تضربوا للہ الامثال، بس تم خدا کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے حالات اور ضروریات کا علم ہے، اس کو کسی کے ذریعے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے صدر وغیرہ کچھ نہیں جانتے، بلکہ وہ تو پہلے ملاقاتیوں کی تسلی کرے گا کہ کہیں کوئی مجھے گولی مارنے کے لیے تو نہیں آ رہا، پھر ملاقات کی اجازت دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثال بھی دیتے تھے کہ مکان کی چھت پر چڑھنے کے لیے اوڑھ کر تو کوئی نہیں جا سکتا، تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہماری سیڑھیاں ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو یہاں کون سی سیڑھیاں لگاؤ گے؟ اس ساری گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مشرک رب تعالیٰ کا منکر نہیں ہوتا، بلکہ بظاہر بڑا عقیدت مند ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا کر پردے ڈال دیے، تو وہ ان کو ہٹا کر کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ ایمان لانے کے راستے بھی بند کر دیے جائیں اور ان کو کہا جائے کہ ایمان لاؤ، یہ تو اس طرح ہے جس طرح فارسی زبان کا شعر کہتا ہے،
ترمیہ کار